السلام علیکم ٹیلنٹ ورلڈ پی کے ویور، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اسرار حسین۔ آج کی شام میری کو ہوسٹ جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں، انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ان کو دیکھا میرے ساتھ، انہوں نے فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا پہلا شو تھا، تو اب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں چلتا ہوں اپنی کو ہوسٹ شمائل کی طرف۔ ماشاءاللہ شمائل، آج کی شام آپ دیکھ رہی ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور ہمیں تھوڑا سا گرمی کا اور تھوڑا سا شام کو ٹھنڈک کا احساس جو ہے وہ جا رہا ہے اب۔ تو آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ گرمیاں جو ہیں وہ ہمیں کیا مطلب جو ہے وہ ہمیں موئسچرائزر سا کر دیتی ہیں، اور اس سے پسینہ اور کافی چیزیں، کافی لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں موسم چینج ہونے کی وجہ سے۔ آپ کچھ بتائیں کہ آپ اس موسم میں جو یہ مارچ کا اینڈ ہے، اپریل از کمنگ، آپ کا کیا اس میں فیلنگ، آپ کی صحت اور آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ موڈ تو خیر گرمیاں تو میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو پسند ہوتی ہوگی، مجھے بھی پسند نہیں ہے پرسنلی، بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر گرمیاں آئیں تو آپ واٹر انٹیک بہت زیادہ رکھیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے ڈیہائیڈریشن سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا، اگر آپ سن لائٹ میں جا رہے ہیں تو آپ سن بلاک ضرور یوز کریں، تو یہ کہ آپ کی اسکن کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ ڈے میں اوائڈ کریں باہر نکلنے سے، اور ایوننگ میں اگر بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو کسی ٹھنڈک اور سائے والی جگہ پر بیٹھا جائے۔ جی ویل سیڈ۔ دیکھیں ہماری کو ہوسٹ نے آپ کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تھوڑی سی بات بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جیسے کم بولنا حکمت ہے، آپ کو کئی چیزوں سے بچاتی ہے۔ اس لیے موسم کے لحاظ سے آپ کا اگر نہیں ضروری جانا تو اپنے گھر میں بیٹھے۔ بیٹھک لاہوریاں دی آپ کا فیمس پروگرام ہے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ کو، پاکستان کے ٹیلنٹ کو اور پاکستان کے ان لوگوں کو یہاں پر آپ سے انٹروڈیوس کرایا جائے جن کو بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ ٹیلنٹ ورلڈ پی کے اپنے اس فیمس پروگرام بیٹھک لاہوریاں دی میں سب کو چاہ دیتا ہے۔ آج میرے ساتھ آپ نے شمائل دیکھا، آج ماشاءاللہ کتنے خوبصورت دوست آئے ہوئے ہیں، بہت اچھے اچھے ستارے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو ان کا تعارف مجموعی طور پر کرا دوں۔ پاکستان کا یوتھ ہے جو میڈیا میں، ایکٹنگ میں، ماڈلنگ میں، ایز اے کوریوگرافر، ایز اے فوٹوگرافر، یہ دوست کام کر رہے ہیں ہمارے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل پاکستان کو سہارا دینا ہے۔ تو ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں اپنی کو ہوسٹ سے صرف یہ، آج ایک ہمارا سوال ہمیں لوگوں نے کہا ضرور آپ اس بارے میں کریں۔ شمائل، آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے معاشرے میں فرسٹریشن بڑھی ہے نا، ڈرگ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ ڈرگ بھی ایسی ہے جو کہ لائٹ نہیں ہے، بہت ہیوی ہے، لوگ اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ڈرگ جو ہے وہ نیو جنریشن کیسے اس سے چھٹکارا پا سکتی ہے؟ اپنے دوستوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کبھی اس کا شکار اگر ہوئے ہیں تو کیا ایکسپیرینس ہے، مگر ڈرگ کا استعمال ایسی ہے جیسے آپ اپنی زندگی کو کے دشمن ہیں۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ویور کو؟ بالکل سر، یہ آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک رکھا ہے۔ مطلب میں ہمارے حکومت پاکستان کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گی کہ اگر ان تک ہماری آواز پہنچتی ہے تو آپ پلیز اس کو کیٹر کریں، کیونکہ میری اپنی ایک بہت ساری فرینڈس ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، جو کسی ریلیشن شپ پرابلمس میں ہیں، وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ ڈرگس کی طرف جا رہی ہیں۔ تو میرے لیے اور باقی ہماری قوم کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کو یا ایسی جنریشن کو، ایسی یوتھ کو بچایا جائے جو کہ آگے جا کے پاکستان کے لیے ایک فخر بن سکتی ہے۔ ویل سیڈ، بہت اچھی بات کی ہے آپ۔ انسان کا سب سے بڑا نشہ رزق حلال کما کر اس کو خرچ کرنے کا ہے، اس سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نشہ ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پیار دیں، وہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس میں آپ کو ایک ثواب بھی ملتا ہے اور آپ زندگی میں آگے بھی بڑھتے ہیں۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہر قسم کے سٹار جیسے آپ نے کہا موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنی پہلی گیسٹ کی طرف چلوں گا، اپنا تعارف کرائیں گی اور آپ بتائیں گی کہ آپ کو ٹیلنٹ ورلڈ پی کے بیٹھک لاہوریاں دی کے سیٹ پر آ کر کیسا لگا؟ السلام علیکم گائز، میں ہوں مہناز رضا
آپ وقت ڈراماز ٹی وی سی ڈاکومنٹری میں شوبز میں پراپر ایک کام کر رہی ہوں جس میں اسٹل شوٹ ہے ڈراماز میں کافی پروجیکٹس کر بھی ہیں. آج سر نے مجھے انوائٹ کیا تو ویلکم ٹو ٹیلنٹ ورلڈ پی کے اینڈ تھینکس کہ بیٹھک لاہوریہ تھا. مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور ریئلی آپ فیل ہیپی کہ بیٹھک لاہوریہ تھی. ایک نام سن کے ہی اچھا لگ رہا ہے کہ لاہوریوں کی کچھ گفتگو چلے گی تو کیوں نہ آج اس کو انجوائے کیا جائے, فن موڈ میں لایا جائے. تو فن ہر کوئی نہیں کرتا. بہت شکریہ آپ کا بھائی شمائل, آپ ہماری ایک یوتھ ہیں یہاں پر, ان سے پوچھیں گی کہ ان کا نام اور یہ کیا کرتی ہیں. السلام علیکم, آپ مجھے اپنا تعارف بتائیے. السلام علیکم, میرا نام خدیجہ ہے اور میں آج بیٹھی ہوں بیٹھک لاہوریہ میں. میں کرتی ہوں اسٹل شوٹ اور اس کے علاوہ میں ڈرامہ میں آپ ماشاءاللہ کافی, آپ فیشن شو بھی آپ کو آفر ہوئے ہیں. جی آپ بتا رہی تھی مجھے وہاں بیک ڈور پر. تو آج آپ کو یہ شام بیٹھک لاہوریہ دی ٹیلنٹ روڈ پی کے سیٹ پر نہیں, آپ نے مجھے بلایا, ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے چلتے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے. اور انشاءاللہ لگے گا. آپ پاکستان کی یوتھ ہیں, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلنٹ ورلڈ پی کے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے گا کہ آپ انشاءاللہ اپنی فیلڈ میں بہت آگے جائیں گے. تو شمائل, میرے ساتھ میرے بڑے اچھے نوجوان دوست ہیں. علی, آپ اپنا پورا نام بتائیں گے. علی رضا سے میری ملاقات لاسٹ فیشن شو میں ہوئی. یہ کوریوگراف کر رہے تھے اس فیشن شو کو, اور خاور صاحب آپ بھی تھے شاید. جی سر. جی, علی صاحب کو جی دیکھا جی بالکل. آپ کوریوگراف کر رہے تھے, تو میری خواہش تھی کہ آج یہاں پر میں آپ کو لاؤں. سب سے پہلے ویلکم ہے علی آپ کا, اور آپ بتائیں کہ آپ کو اپنے چینل پر آ کر کیسا لگ رہا ہے. جی السلام علیکم, میں ہوں علی رضا اور اس ٹائم میں ٹیلنٹ ورلڈ پی کے سیٹ پہ موجود ہوں جن کا عنوان ہے بیٹھک لاہوریہ کی. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ, اور ماشاءاللہ سر نے مجھے انوائٹ کیا ہے. پی گیدرنگ, ان کا اسٹاف, ان کی ٹیم مینجمنٹ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میں ریسنٹلی شو بھی کر چکا ہوں, ڈرامہ سیریل بھی کر رہا ہوں, اور کمرشل بھی میں کافی الحمدللہ کر چکا ہوں. اور اب بیٹھک لاہوریہ میں بیٹھے ہوں تو دیکھتے ہیں آگے بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. انشاءاللہ. تو آپ کے پاس بڑے پروفیشنل اب نیکسٹ ماشاءاللہ. ہمارے پاس بہت ہی پروفیشنل ماشاءاللہ, بہت جانے مانے, آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے, بہت نام بھی ہے, اور اتنے بڑے آپ فوٹوگرافر ہیں. آپ مجھے اپنا تعارف کروائیں. میرا نام خاور ہے. میں بیٹھک لاہوریہ کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ آپ آئے ہیں یہاں پر, بڑا اچھا لگا. خاور بھائی یہ بتائیں کہ فوٹوگرافی کی دنیا میں مردوں کی اجارہ داری ہے, جس میں آپ ہیں, رمیز ہے, عاطف انصاری ہے. میری کو ہوسٹ کی خواہش ہے کہ آپ میل کی جو ہے نا منوپلی ختم کی جائے. کیا میرا یہ یوتھ وہ یوتھ اور آپ کے لیفٹ جو یوتھ ہے, کیا یہ اسٹل فوٹوگرافر نہیں بن سکتے؟ سر بالکل. اور اگر یہ بن سکتے ہیں تو ان کو مینٹلی طور پر اور فزیکلی کس چیز کی ضرورت ہے؟ سر یہ بالکل بن سکتی ہیں, لڑکیاں بھی بن سکتی ہیں. دراصل کچھ لڑکیوں کی پرابلمز ہوتی ہیں گھر کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ باہر لیٹ نائٹ نہیں رہ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فوٹوگرافرز وغیرہ کی فیلڈ جو چاہیے نہیں, لیٹ نائٹ کام زیادہ. اچھا خاور بھائی, ریسنٹلی لاسٹ 2-3 ایئر سے, کیا نام بتایا آپ نے؟ میناد. آپ نے دیکھا ہے کہ اب فیمیل کو ماشاءاللہ رات کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان اس وقت بہت سیف ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کچھ ٹریڈیشنل فیملیاں ایسی ہیں جو نہیں پسند کرتی. تو آپ یہ بتائیں کہ فیمیل فوٹوگرافر کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سر فیمیل فوٹوگرافرز کے لیے یہ پریکٹس ہی ہے. صرف جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اور اپنی ایکسرسائز دیں گے تو اتنی جلدی آپ اس کو. دیکھیں شمائل, سر خاور نے بات کی ایکسیسریز کی. آج کل یہ جو فون آ چکے ہیں نئے والے, انہوں نے ان کا کام تقریباً آدھا کر دیا ہے. ان کا بزنس آدھا اس لیے ہو گیا کہ ہر آدمی اب اس پر چلا گیا. جبکہ جب تک ایک پروفیشنل فوٹوگرافر, ایک پروفیشنل کوریوگرافر, جب تک وہ نہیں اس میں, جیسے آپ ہم ایک کھانا بناتے ہیں تو اس میں ہر چیز نہ ڈالی جائے تو اس کا مزہ ادھورا ہوتا ہے. سارے لوازمات ہوں گے تو ذائقہ ملے گا. آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے استاد ہیں, بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ اب آپ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کریں اور اس میں ہماری فیمیل
जनरेशन को एक फोटोग्राफी की आप उनको ये हुनर दें, क्योंकि हमारी फीमेल लास्ट 10 ईयर से पाकिस्तान की जो फीमेल है, पाकिस्तानी यूथ है, वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है। तो आप जैसे उस्ताद अगर हों तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको सिखाएं, ताकि ये इज्जत से अपना रोज़गार, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर लोग ना रिलीजियस होते हैं, वो मेल फोटोग्राफर को नहीं पसंद करते, तो फीमेल को क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं बैकग्राउंड में जाएं, जैसे हमारा जनूबी पंजाब है, यहाँ पर ज़्यादा फीमेल की जो गैदरिंग होती है, और वो बड़ी पावरफुल गैदरिंग होती है, दे डोंट माइंड टू पे एक्स्ट्रा मनी। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे आप लोग खावर साहब से करें रब्ता, और आप इसकी तालीम लें, ज़रूर लें, हुनर है ये, किसी वक्त भी काम आ सकता है। तो अली ये बताइए, एक अच्छा मेल या फीमेल मॉडल बनने के लिए यूथ में क्या क्या उसके अंदर क्या ऐसे जरासीम होने ज़रूरी है जिससे कि वो अपना नाम कमा सके? सर मॉडलिंग खुद कहती है कि मुझे फला टिप्स चाहिए बनने में। माशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल एक एजेंसी, एक हाइट, एक एज, फिजिक, पोर्टफोलियो। माशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल सर आपको पास एजेंसी मौजूद है, वो आपके लिए बैकअप के लिए कैरियर स्टार्ट करने के लिए वेलकम है। मेरा ख्याल है टैलेंट वर्ल्ड की से बड़ा इस वक्त लाहौर में सर आई थिंक कोई ऐसा कोई नजर प्लेटफॉर्म नहीं है, आया आपकी दुआ से। सर मुझे लगा। आज अली हमने आपका काम फैशन शो में भी देखा, जी सर। आज आपने हमारी इस यूथ को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई है। जी सर। तो नाज़रीन हम चलते हैं अपने कुछ और गेस्ट हमारे साथ हैं। माशाल्लाह आज आपने ये काला सूट किसकी फरमाइश पर पहने हैं? अपना नाम बताएं, टैलेंट वर्ल्ड की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा ज़ेब। बताएं। मेरा नाम अक्सा ज़ेब और मैं आज बैठी हूँ बैठक लाहौरिया में। माशाल्लाह, कैसा लग रहा है यहाँ बैठे हुए आप? बहुत अच्छा। अगर शमाइल कहीं खड़ी हो जाए तो खड़ी हो जाएंगी या बैठी नहीं? माशाल्लाह, क्या करती हैं आप अक्सर? मैं एक्चुअली फ्री हुई हूँ और अब फैशन की तरफ चल रही हूँ। अभी देखते हैं फैशन क्या तो होता है। आपको देख के लग रहा है जैसे आपके घर का ही है। इतनी ये बताइए माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्टनेस का राज क्या है? वैसे तो खुदा का शुक्र है शमाइल में खुद सब में स्मार्ट हूं। ये मॉडलिंग की एक्सक्यूज मी ये क्लैपिंग ये मेरे हुस्न की तारीफ है, ये मेरी स्मार्टनेस है। अगर ये आपने जिस तरह क्लैपिंग की है मेरे लव स्मार्टनेस पर, मुझे पता लग गया कि आई नीड टू लूज सम वेट। शमाइल, हम अक्सर जिसे पूछेंगे कि अगर हम आपकी तरह स्मार्ट होना चाहें तो उसके लिए क्या रेमेडीज आप बताएंगे हमें? Only hard worker. हार्ड वर्किंग। मतलब हार्ड वर्किंग किस किस्म की चीज है? खाना ना खाया जाए ये भी हार्ड वर्किंग है। घर के काम में हर चीज में अगर आप बैठ के सारा दिन अगर हम कहें कि हमें बैठे हुए हर काम हमें मिल जाए वो तो नहीं हो सकता। फिर तो हम स्मार्ट हो सकते। बहुत अच्छा आपने कहा, बंदा लाहौरिया हो और वो हार्ड वर्क करे, खाना कम खाए, ये कोई बात लाहौरियों की बात है। बेटा लाहौरी जितने भी हैं वो खाने से पहचान है। खाने से लाहौरिया को रोटी खाने से हम खाने के लिए कमाते हैं और जीते हैं, लेकिन खाने के एक लेवल होगा कि इतना इतना खा लो। बस ये है कि उसकी मिकदार को थोड़ा मैनेज करना चाहिए। अगर हम खाना नहीं छोड़ अक्सा सकते। जी की अपना इस रेमेडी पर अमल करें तो ना आटा महंगा होगा ना गोश्त महंगा होगा, क्योंकि जब हमने खाना उतना है कि जो हमने सिर्फ जीना है, ना कि जीने के लिए खाना है। हमने खाने सिर्फ के लिए जीना है। अगर जीने के लिए खाना है तो वो थोड़ा होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि अपना हम उतना काम करें जितना हमें ज़रूरत है, उतना खाएं जितनी हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके। तो शमाइल आप हमारी आखिरी जो गेस्ट हैं, बड़ी गुड़िया सी आई हैं आज माशाल्लाह पहली दफ़ा, पूछे उनसे कि उनका नाम और कैसा लगा उनको। जी हमारे साथ बहुत ही मेरी प्यारी दोस्त, मुझे आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आप क्या करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबाशिरात और अभी मैंने स्टडी ब्रेक की है एफए से और अब मैं फैशन शो की तरफ चल पड़ी हूँ। माशाल्लाह।
अल्लाह करे कि आप और सिर्फ आज चले मैं ना। आई हूँ बैठक लोगों में माशाल्लाह उमा, आपने कहा मैं चल पड़ी हूँ, हमारी दुआ के आप दौड़ पड़े इस काम में। आपने पढ़ाई से ब्रेक ली है ना, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप अब दौड़ें इस काम में। और शायद इन्होंने ब्रेक का जिक्र किया ना, पढ़ाई से ब्रेक, तो क्यों ना हम अपने ज़रा इस शो से थोड़ा सा एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आएँ। तो सामीन, आपको पता है बैठक लोनिया का दूसरा पार्ट होता है गेम शो, जिसमें कैश प्राइज होता है। मिस शमाइल आपको उस शो के बारे में बताएंगी। हमारे कुछ गेस्ट अब बदल जाएंगे और हमारे गेम शो के लिए मजीद और दोस्त आएंगे, तो आप कहीं मत जाइए। कीप वॉचिंग टैलेंट वर्ल्ड पीके, वी विल बी राइट बैक।